اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ أيان يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر۔ پوچھتا ہے کہ قیامت کا دن کب ہوگا؟ سو جب آنکھیں چندھیا جائیں اور چاند گہنا جائے اور سورج اور چاند جمع کر دیے جائیں، اس دن انسان کہے گا کہ کہاں ہے بھاگنے کی جگہ؟ کہیں نہیں، کوئی جائے پناہ نہیں۔ اس روز تمہارے پروردگار ہی کے پاس تمہیں جا ٹھہرنا ہے۔ اس دن انسان کو جو عمل اس نے آگے بھیجے اور جو پیچھے چھوڑے ہوں گے سب بتا دیے جائیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، الحمد لله الذي هدانا لهذا والصلاة والسلام على خاتم النبيين والمرسلين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد۔ تمام تعریفیں اس اللہ عز و جل کے لیے لائق و زیبا ہے جو تمام جہانوں کا بنانے والا اور اسے پالنے والا ہے، اور درود و سلام اس کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ الحمدللہ جس طرح سے اعلان کیا گیا تھا کہ انشاءاللہ عزیز علامت قیامت کے تعلق سے جو عنوان رکھا گیا تھا، میں آج اس کی جو ہے علامت صغرا ہی پھر سے لوں گا، چونکہ اس کی کچھ علامتیں باقی رہ گئی تھیں، اور کل اور پرسوں جو ہے انشاءاللہ عزیز جو ہے اس کی تفصیلی علاماتیں جو بڑی ہیں اور بڑی ہے میں رکھنے کی کوشش کروں گا۔ اب چونکہ وقت اتنا زیادہ نہیں ہوتا ہے جو ہے سراسری سے جو ہے ہم چیزیں بیان کرتے چلتے ہیں، حدیث کے حوالے بھی ہوتے ہیں، کوئی دیکھنا چاہے تو ہر بار میں اعلان کرتا ہوں بعد میں مجھ سے مل کر حوالے وہ لے سکتا ہے، لیکن چونکہ یہاں وقت کم ہوتا ہے ہم جلدی گزرتے ہیں۔ جو اتوار کے ہمارے درس ہوتے ہیں عموماً سنڈے کے دن جو 10:30 سے 11:30 دن میں ہوتا ہے، اس میں بہت تفصیل میں ہم یہ درس لیتے ہیں۔ بہرحال کوئی اگر تفصیل چاہے تو بعد رمضان سنڈے میں جو ہے صبح وہ آ سکتا ہے لائبریری پر، روہیلا گلی میں پیچھے والی طرف۔ تو جو ہم جس معاملے پہ رکے تھے وہ یہ تھا کہ تجارت بہت زیادہ عام ہو جائیں گی قیامت سے پہلے، اور بکثرت بازار ہوں گے۔ رسول اللہ فرماتے ہر جگہ بازاروں کی کثرت ہوں گی۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ مال و دولت کی کثرت ہوں گی۔ قیامت سے پہلے یہ بھی ایک علامت ہے کہ مال و دولت کی کثرت ہونی، اور یہ علامت میں سمجھتا ہوں پچھلے دور ادوار سے زیادہ ہم دیکھ رہے ہیں آج کہ کس طرح سے مال و دولت کی کثرت ہے لیکن اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ آج کتنی فراوانی کتنی کثرت ہے کہ آج مہنگائی بڑھنے کے بعد بھی آپ دیکھتے ہیں ہر چیز جو ہے ایک سے ایک لوگ قیمتی مہنگی سے مہنگی زیادہ سے زیادہ لیتے ہیں۔ تو مال و دولت کی کثرت ہے، حتیٰ کہ رسول اللہ فرماتے ہیں وہ لوگ جو بکریوں کے چرانے والے ہوں گے وہ بڑی بڑی عمارتیں تعمیر کریں گے، مطلب بہت کثرت کی۔ مالدار تو مالدار ہو ہی جائیں گے، غریب سے غریب آدمی بہت مال و دولت کا حامل ہو جائیں گا۔ اور آج ہم دیکھ رہے ہیں مال کی کثرت ہے، کثرت مال۔ ایک زمانہ تھا 1000 روپے بولے تو بہت بڑی بات ہے، آج 1000 بولے تو کوئی معاملات نہیں، آج ملینس اور بلینس اور ٹریلینس کی بات انسان کرتا ہے گھر بیٹھے اپنے، کہ کروڑا کروڑ 100 کروڑ 1000 کروڑ 10,000 کروڑ کی باتیں عام سنتے ہیں ہم، یہیں چلتے اور پھرتے۔ مال کی کثرت اتنی کہ ہر جگہ جو ہے مال ہوگا اور رسول میں صدقہ اور خیرات لینے والے نہیں ہوں گے۔ بہرحال یہ حصہ باقی ہے اس کا، لیکن یہ تو ہوگا کہ مال کی کثرت بہت آیت جس کو کہتے ہیں بہت زیادہ ہوگی، حتیٰ کہ رسول ایک شخص صدقہ دینے نکلیں گا اور وہ عراق کی کسی شہر سے مدینے تک آ جائیں، کوئی لینے والا نہیں ہوگا، اتنی کثرت مال کی، اتنا مال زیادہ ہوں۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جھوٹ کی کثرت ہونی، قیامت سے پہلے یہ علامت ہے جھوٹ بہت زیادہ بولا جائے گا، اور یہ علامت بھی ہم دیکھ رہے ہیں، کثرت سے لوگ جھوٹ بولتے ہیں، حتیٰ کہ آج کچھ لوگوں کی جو علامت ہو گئی کہ وہ جھوٹ بولنا ان کی پہچان ہے، بلکہ سوسائٹی معاشرے میں مشہور ہوتا ہے وہ جھوٹا ہے۔ زمانہ تو جھوٹ، دیکھیے جھوٹ اتنا بڑا گناہ ہے کہ شرک بھی ایک جھوٹ ہے، معلوم، شرک بھی جھوٹ کی ایک قسم ہے، اس لیے کہ اللہ ہے اور استاد کو ایک ہے، کوئی شریک کرے جھوٹ بول رہا ہے، تو علماء کہتے ہیں شرک بھی جھوٹ کی ایک قسم ہے، اور جھوٹ
بہت بہت بڑا گناہ ہے، حتیٰ کہ اللہ کے بندے بچوں سے بھی جھوٹ نہیں بول سکتے. اور محدثین نے ان لوگوں کی حدیثیں روایت نہیں کی جو جانوروں کو جھوٹ بولتے تھے. جانوروں کو کیسے آدمی جھوٹ بولیں گے؟ ایک حدیث کے تعلق سے آتا ہے امام بخاری جو بخارا سے نکلے ایک حدیث جمع کرنے کے لیے. کسی نے کہا کہ مصر میں ایک صحابی ان کا ایک حدیث ہے، وہ بخارا سے نکل کر مصر پہنچے. جب مصر پہنچے تو دیکھا وہ شخص ملنے کے گھر کے پاس اپنی اونٹنی کو جو ہے کپڑا اٹھا کر بلا رہا ہے. جب پہنچے دیکھا کپڑا خالی تھا تو کہا کیا پتا ہے جو جانور سے جھوٹ بولے ہو سکتا حدیث بھی جھوٹی بیان کرے اور چلے گئے وہاں سے نکل کر. تو اسلام تو جانوروں سے جھوٹ بولنا پسند نہیں کرتا ہے. جھوٹ کی کثرت ہوں گی اور آج یہ علامت بہت زیادہ ہوں گی. اسی طرح جو ہے قیامت سے پہلے جھوٹ کی اتنی کثرت ہوگی کہ پڑھے لکھے لوگ جھوٹ گڑیں گے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی جھوٹ بولیں گے. حتیٰ کہ جھوٹ اتنا ہوگا کہ دین اسلام میں بھی لوگ جھوٹ بولیں گے اور ہر بات کو رسول اللہ نے فرمایا بول کے لگا دیا کریں. اور یہ بات بھی آج ہم دیکھ رہے کتنی عام ہے کہ آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیثیں گھڑی جا رہی جھوٹی، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے جو مجھ پر جانتے مجھتے کوئی جھوٹ بات گھڑے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے. جو جانتے مجھتے مجھ پر جھوٹ گڑے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے. رسول اللہ کے بارے میں لوگوں نے جھوٹ کہا. کیوں؟ اس لیے کہ جھوٹ بولنے سے اگر لوگ دین پر چل رہے تو اچھی بات ہے نا. وہ دین جس کی اصل سچائی ہے تو اس میں جھوٹ بول کر آپ کیسے بلا سکتے کسی کو؟ اور جب جھوٹ بول کر بلائیں گے تو وہ جھوٹا ہی رہے گا زندگی بھر اور پورا دین اس کا زندگی جھوٹی رہیں گی اور وہاں سے جو دین چلے گا وہ جھوٹا دین چلے گا. تو جھوٹ بول کر آپ رغبت بھی نہیں دلا سکتے. اس کو یاد رکھیے. کچھ لوگ بولتے ہیں جھوٹ بول دو ایک قصہ تاکہ لوگ دین سے نزدیک آئے. یاد رکھیے حرام ہے، سخت حرام. اس لیے کہ جس اسلام کی بنیاد تصدیق اور سچائی پر ہے اس میں جھوٹ کی کوئی جگہ ہی نہیں ہے. بہرحال اسی طرح جو ہے کثرت فریب. رسول اللہ فرماتے ہیں قیامت سے پہلے کثرت فریب. سمجھتے ہیں فریب؟ دھوکہ. آج فریب دھوکہ کتنا عام ہے کہ آج لوگ مشہور ہے دھوکے کے نام سے، بلکہ علاقے مشہور ہے. وہ شہر کے پورے لوگ دھوکے باز ہیں. علاقے مشہور ہے دھوکے میں. ہر شخص دھوکہ دے رہا ہے. اس حد تک دھوکہ کسی کو انتہا نہیں. اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور علامت بتاتے ہیں قیامت سے پہلے گانے بجانے کے آلات کا عام ہونا. بہت بڑی علامت یاد ہے. اور خاص طور سے کہتے ہیں گانے والیوں کی آوازوں کا عام ہونا. عورتوں کی آواز آج کتنا عام ہے. یہ لوگ البم سے زیادہ چلتے ہیں، عورتوں کے چلتے، مردوں کے نہیں چلتے البم زیادہ. تو گانا بجانا کتنا عام ہو گیا دیکھیے آپ. رسول اللہ کی پیشن میں تو اتنی زیادہ پچھلے جس بھی دور میں لوگوں نے اس کے بارے میں لکھا ہوگا وہ کمی ہوگا جتنا آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ گانے بجانے سے ایسا کون سا چیزیں چھوٹی ہے ہماری. گھر کی بیل گانا، موبائل کی رنگ ٹون گانا، موبائل پہ انتظار کرو کسی کا کالر ٹیونس ڈائلر ٹونس گانا. کتنا گناہ انسان لے رہا. کالر ٹیونس پہ لگاتے گانے، لگانے والا خامخواہ سن رہا اس کا گناہ. اور ایسا گناہ جس کے پیسے موجود ہے میرے کوئی فائدہ نہیں، میرے کچھ نہیں آتا کیا سامنے والے کو سناتے. کتنا عام ہو گیا. ہارن وہ بھی میوزک، مطلب ایسے سارے ہو سکتے لیکن میوزک. تو میوزک موسیقی اتنی عام. رسول اللہ فرماتے موسیقی کے آلات عام ہو جائیں قیامت سے پہلے. آج جتنا ہم اس کو دیکھ رہے ہیں اتنا اس سے پہلے کے زمانے میں جب بھی علماء نے لکھا موسیقی کا عام ہونا بہت زیادہ آج. لیکن ہم جس حالت میں دیکھ رہے ہیں موسیقی کو، میں سمجھتا ہوں اس سے پہلے کبھی کسی نے نہیں دیکھا موسیقی جس طرح سے آج عام ہے ہمارے دور میں. اور اس کے آلات اتنے سستے ہیں کہ 100 روپے میں پیانو ملتا ہے. جب موسیقی اتنی عام ہو گئی. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت سخت حدیث تعلق سے بیان کرتے ہیں. آپ نے ارشاد فرمایا جب گانے بجانے کے آلات اور گانے بجانے والی عورتیں ظاہر ہوں گی، نیز شراب کو حلال سمجھ لیا جائے گا جب قیامت آ جائیں گی. گانے بجانے کے آلات عام ہو جائیں گے اور گانے والی عورتوں کے خاص الفاظ استعمال کیا. عورتیں عام ہو جائیں گانے بجانے والی اور شراب بکثرت پی جائیں گی. سمجھ لو قیامت آنے والی ہے. اسی طرح آپ نے فرماتے ہیں کہ بہائی اور فحش عام ہو جائیں گی. اتنی عام کہ عورتیں کپڑے پہنیں گی لیکن صرف نام کو کپڑا ہوگا، در حقیقت وہ ننگی ہوں گے. آج فحش کتنی عام ہے، بہائی کتنی عام ہے. اور بہائی کا تو یہ حال ہے کہ مرد بھی اس میں ملوث ہے. میں صرف عورتوں پہ الزام نہیں ڈال رہا ہوں بہائی کا، مرد بھی اس میں کثرت سے ملوث ہے نا. آج مسجد میں جاتے ہیں تو مسجد میں بھی جب جاتے ہیں نا تو مردوں سے پردہ کرنا پڑتا. مسجد میں ایک آدمی چلا گیا سمجھو اور جماعت اس کو رکوع میں ملی تو پردہ کرتے جانا پڑتا اس کو. اس لیے کہ اتنے لوگوں کی کمر دکھتی وہاں لائن سے کہ وہ نیچے دیکھنا پڑتا اس کو. کیا کریں گے، اتنا سا کپڑا رہتا ہے نا، شرٹ نہیں بلاؤز پہنتا ہو اور اس سے سجدہ، اس سے رکوع میں گیا. رکوع میں جاتے ہیں وہ بہرحال پیٹھ کا حصہ تو وہ اس کی شرم وہ چھپانے کی چیز نہیں تھی، لیکن وہ پیٹھ ٹھیک تھی لیکن وہ کمر کا حصہ اور اس سے نچلا کتنا وہ آپ سمجھتے. سب نے دیکھا ہوگا، سب کو معلوم ہے میں نے کیا کیا دیکھا ہوا. فحش مساجد بھی نہیں چھوڑے ہم نے فحش کے معاملے میں. مساجد اللہ کے گھر. عورت رسول اللہ فرماتے ناک سے نیچے اور گھٹنا ہے اس کے اوپر یہ عورت ہے. مطلب انسان کی چھپانے کی ستر بولتے ہیں اس کو. یہ ستر ہے.
وہ سطر بھی کھلا ہے مسجد میں. اب جب مسجد میں سطر کھلا ہے تو اس انسان کو ننگا ہونا کتنا آسان ہے لوگوں کے سامنے. اپنے رب کے سامنے سطر کھلا ہے, کم از کم چھوٹا شرٹ پہنا تو بنیان تو پہنتا اندر سے. بہرحال اگر کسی کی اتباع میں یہ کپڑے پہنا ہے تو وہ تو حرام ہے. یہود النصارہ پہنتے تو ہم پہنیں, یہ تو حرام ہو گیا. بہرحال اس سے ہٹ کر اگر مجبوراً اتنا ہی کپڑا ملا اور اتنا ہی شرٹ سلا سکا ہو تو ٹھیک ہے بہرحال, لیکن بنیان تو پہنے, یہ تو نصیب ہوگی بنیان. ٹکڑے لگائے کپڑے کے نیچے, اس کو کسی ٹیلر کی دکان میں جائے بولیے ٹکڑے بچے ہوں کسی شرٹ کے لگا دو اس کے نیچے. اور یاد رکھیے اگر سطر نماز میں کھل جائے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے بالکل. اس میں کسی کا اختلاف نہیں اس مسئلے پہ. کسی کا سطر نماز میں دکھا اس کی نماز ٹوٹ گئی, دوسروں کی نہیں ٹوٹتی. یاد رکھیے اگر میں میرا وضو ٹوٹا نماز, لیکن جس کا سطر نماز میں کھلے اس کی نماز ٹوٹ, اس لیے کہ سطر کا ڈھکنا شرط ہے نماز کی. جگہ کا پاک ہونا شرط ہے, وضو سے ہونا شرط ہے, قبلے رخ کرنا شرط ہے. تو سطر کھل گیا ٹوٹ گئی. اب ویسی نماز پڑھا, قبول ہوئی نہیں ہوئی تو فحش, ننگا پن, بے حیائی عام ہو جائیں گے. اور آج کی بکثرت ہم دیکھ رہے ہیں فحش, ننگا پن, بے حیائی کتنی عام. اس سے پہلے کے دور میں جتنا کچھ لکھا ہوا علماء نے, میں سمجھتا آج اتنی عام ہے اتنی کبھی نہیں ہوئی. کہ آج فحش اتنی عام ہے کہ آج آپ کے موبائل میں ملیں گے, آپ کو گھر میں تصویروں کے شکل میں اور میگزینوں میں اور اخباروں میں ملیں گی. صبح اٹھتے ہی دیکھنے کو مل جائیں گی تصویر, یا انٹرنیٹ پہ آپ دیکھیں گے اس نے تو پورے جو انسانیت کو غرق کر دیا, جہنم کے دہانے پہ لے کھڑے کر دیا. صرف فحش, انٹرنیٹ کا 90% حصہ صرف فحش کے لیے استعمال ہوتا ہے. معلوم ہے 10% حصہ اچھے کاموں کے لیے استعمال ہوتا ہے. یہ صرف ہندوستان کا مسئلہ نہیں ہے, پورے دنیا میں یہی ہوتا ہے. اس سے کام وہ مشہوری اس کی وجہ سے ہوتا ہے اس کاموں کے. تو فحش عام ہو جائیں, چاہے لباس میں ہو, حرکات میں ہو, دیکھنے دکھانے میں ہو, خود کے اعمال میں ہو, یہ عام ہو جائیں گے. اس طرح آپ فرماتے ہیں کثرت زنا اور شراب عام ہو جائیں گی. ایک نے پوچھا اللہ کی رحمت کب آئیں, تو کہا جب دیکھو زنا کی کثرت اور شراب کا عام ہونا. اور ایک بات فرمایا شراب کثرت سے پی جائیں گے, اس کے نام بدلے جائیں گے تاکہ لوگ ہلان ہے نا. نان الکوہلک بیئر, ارے واہ عجیب نام ہے نا, نان الکوہلک. پھر بیئر کیوں ہے وہ؟ نان الکوہلک جوس ہو جانا تھا اس نے, کچھ جوس رہتا پھر تو بیئر کہاں تھی وہ. پھر نام بدلا جا رہا ہے, چیز وہی ہے, اندر کنٹینٹ وہی ہے. بہرحال اسلام جو ہے لیبل سے نہیں چلتا, اس کی کنٹینٹ دیکھتا ہے, اس کی اصلیت کیا ہے. اگر آپ ایتھر کی بوٹل لائے اس میں نالی کا پانی ڈالے تو ایتھر نہیں بنتا ہو, ہے نا. اسی طرح کی اس کی مثال. تو الگ الگ ناموں سے لوگ شراب پئیں گے, اس لیے کہ وہ تو اسلام نے حرام قرار دیا نا. اب راستے کیسے نکالیں گے؟ سائنٹیفک شراب پی رہے, ہم تو ایتھینول پیتے, میتھینول پیتے, یہ اس کا کیمیکل نیم ہے اس کا شراب کو. اب عام زبان میں شراب بولتے ہیں, الکوہل اس کے کیمیکل ہے وہ ایتھینول میتھینول, اس کو پی رہے ہیں. بولے ہم شراب نہیں پیتے کبھی, ہے نا. بہرحال یہ حرام ہے. تو نام بدلے جائیں گے, چیز وہی ہوں گی, کام وہی ہوں گا, اور بکثرت شراب پی جائیں گی. اور سر بہرحال امت مسلمہ پھر بھی اس معاملے ابھی ٹھیک ہے, لیکن بہت بڑا حصہ آج بھی اس میں ملوث ہے. لیکن الحمدللہ ایک ایسا ایک معاشرہ جس کو بولیں گے, معاشرے کے طور پہ ہم نے کبھی شرابیوں کو قبول نہیں کیا آج تک. الحمدللہ آج بھی ہمارے معاشرے میں گلی میں کوئی شرابی آئے تو ٹپو ٹولا ہو جاتا اس کے ساتھ, مطلب ہم قبول نہیں کرتے ویسے. تو شرابی بھی جب شراب پی گیا تھا مسلمان تو بہت ٹائٹ چلتے آتا, کسی کو محسوس نہیں ہونا. الحمدللہ یہ اچھی بات ہے کہ معاشرے نے آج بھی اس کو عام اس پہ قبول نہیں کیا. لیکن ایک سوسائٹی کا حصہ ہے جو اس کو بالکل فیشن سمجھتی ہے یا زندگی جینے کا اس کو طریقہ سمجھتی ہے. اگر زندگی جینے کا طریقہ آپ کا ہو سکتا ہے, لیکن یہ طریقہ آپ کو جہنم میں لے کے ختم کریں گے. بہرحال یہ اس کا. اور ایک بڑا مشہور قول ہے علماء کی اقوال ایسے کہ ایک انسان جس چیز میں ملوث ہوتا ہے حرام, وہ اللہ سبحانہ اس کو موت بھی اسی حالت میں دے دیتا. شرابیوں کی موت اکثر شراب میں ہو جاتی. دیکھیے توبہ بھی نصیب نہیں ہوتی. شراب میں تو اس کو اپنی بیوی اور بیٹی میں فرق نہیں سمجھتا, تو وہ کیا توبہ اور استغفار کریں گے, ایسی حالت مر جاتے ہیں. ایسی جس کو بولیں گے جانوروں کی موت مر جاتے سڑکوں پر. بہرحال ایسا ہوتا ہے. علماء اکابرین کے ایسے اقوال ہے جو جس حالت میں حرام میں ملوث ہوتا ہے, اگر نہ چھوڑے اس کو بار بار, اللہ اس کو موت بھی اسی میں دے دیتا ہے. اور ایسے نمونے ہم نے کہیں دیکھے, گاتے بجاتے مر گئے کچھ لوگ, ایکسیڈنٹ ہو گیا اچانک مر گئے, چھت گر گیا مر گئے پورے کے پورے, ہے نا. مسجد ہوتی تو خیر بہرحال سب اپنی نیت پر اٹھتے اور سب نمازی اٹھتے. ناچتے اور گاتے مرا تو کیسے اٹھیں گا قیامت میں؟ ناچتے اور گاتے اٹھیں گے. اصل جس طرح سے تم ختم ہوں گے, موت جس حالت میں آئیں گے اسی حالت میں انسان اٹھیں گے. اندازہ لگائیے اپنے رب کے سامنے جا رہے تو بھی گانا چلیں گا, اس لیے کہ وہ ایسے ہی اٹھیں گا. کلمہ پڑھتے مرا کلمہ پڑھتے, روزے کی حالت میں مرا روزہ, وضو کی حالت میں مرا وضو اٹھیں گا, نماز کی حالت میں مرا نماز ہی اٹھیں گا, ہے نا. حج کی حالت میں مرا حج کے طور پہ اسی میں اٹھیں گا. طواف کرتے مرا اسی حالت میں وہ طواف میں رہیں گا, اس کو جب تک کے لیے ثواب بھی ہے اس کا. اب گانا گاتے مرا اور شراب پی کر مرا اور زنا کے عمل میں مرا, کیا ہوں گا اندازہ لگائیے. بہرحال اسی طرح جو ہے پیٹ اور شرمگاہ کی فتنے, اللہ کیسے فرمایا پیٹ اور شرمگاہ کی فتنے کیا ہے کہ انسان کھانے کے لیے پیسے کے لیے تمیز نہیں کرے گا, پیٹ کے لیے. اور دوسرا شرمگاہ کا فتنہ, وہ تو ہم جانتے ہیں آج زنا کتنا عام ہو چکا ہے. اسی طرح دین کو دولت دنیا کے بدلے بیچنا ایک فتنہ, یہ بھی قیامت کی علامت ہے. دین کو دولت دنیا کے لیے بیچا جائیں گے, ٹھیک ہے. لوگ دین بیچ دیں گے دولت دنیا کے لیے, لیکن اس معاملے میں اس چیز کی آپ تصدیق کریں کہ واقعی میں اس میں کون ہے اور کون نہیں. ورنہ آج ہمارے پاس سب سے بڑا الزام کیا رہتا, کسی بھی آدمی کو دیکھا کچھ کام کرتے ہوئے پیسہ آ رہا
یہ اچھا الزام ہوتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کئی الزام لگے, کاہن ہے, جادوگر, نعوذ باللہ, پاگل, ایسے الزام لگے, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اصلیت کیا ہے وہ دیکھی جائے. یہ بولنے سے ہاں پیسہ آ رہا ہے نہیں چلتا, لیکن واقعی میں ایک وقت آئے گا کہ پیٹ کے فتنے اور شرمگاہ کا فتنہ سب کچھ کرائیں گے. اور ہم یہ 2 کاموں کے لیے پوری برائی ہوتی دیکھ لیجیے. اب دنیا میں صرف یہ 2 چیزوں کے لیے برائی ہوتی ہے, ایک پیٹ اور دوسرا شرمگاہ, شہوت. یہ 2 چیزیں جو پورے گناہ کراتے ہیں انسان سے, پورے گناہ. ٹھیک ہے, اور اس کا بدلہ اسلام نے کتنا اچھا دیا. مال و دولت کم دی تو کہا اجر زیادہ ملے گا قیامت سے. غریبی اگر دی تو صبر کرو, اس کا اجر پاؤں گے. اور نکاح کا طریقہ دیا, دونوں کے فتنوں سے بچانے کا طریقہ دیا. بہرحال لوگ اس کو جب چھوڑیں گے یہ فتنے عام ہو جائیں. اسی طرح حرام کمائی کا فتنہ, رسول اللہ فرماتے ہیں قیامت سے پہلے حرام کمائی عام ہو جائیں گے. حرام اور حرام کو الگ الگ شکلوں میں حلال بنایا جائیں گا, جو شکلیں میں نے آپ کے سامنے کل رکھی. لباس کے باوجود ننگی عورتوں کا ظہور, رسول اللہ فرماتے ہیں قیامت تب تک جائیں گے جب تک ایسی عورتیں. قیامت کی علامت میں سے میں نے 2 چیزیں اب تک نہیں دیکھی. ایک, ایسے لوگ جو بیلوں کی دم کے جیسے کوڑے لے کر لوگوں کو مارتے ہوں گے, حاکم جو ظلم کرتے ہوں گے رعایا پر, اور ایسی عورتیں جو دوسروں کو مائل کرتی ہوں گی, ایسے لباس پہنیں گی جو پہنی تو ہوں گی لیکن ننگی ہوں گی, اور خود بھی مائل کریں گی اور مائل ہونے والی ہوں گی دوسروں کو. ایسی عورتیں جو خود دوسروں کو مائل کریں گی اور خود مائل ہوں گی, یہ بھی ایک اس کا وہ ہے. اسی طرح جو ہے جھوٹ اور فریبی پیشواؤں کا فتنہ, مطلب بڑے لوگ جو امت کے بڑے سربراہوں جھوٹ اور جو ہے اسی طرح جو ہے فریب کام وہ لوگ کا. اسی طرح جو ہے عورتوں کی حکمرانی کا فتنہ, یہ بھی ایک قیامت کی علامت. رسول نے فرمایا وہ قوم کبھی فلاح نہیں پا سکتی جس کی جو حکومت یا ان کی جو لیڈر ہو وہ عورت ہو. اور ہم دیکھتے ہیں مسلمانوں کے بڑے بڑے ممالک ہیں جن کی سربراہیں عورت رہتی, سربراہ ان کی عورت بنا کے بٹھانا. تو وہ قوم رسول اللہ فرماتے کبھی فلاح نہیں پا سکتی جو اپنے حکمرانی عورت کو دے, چاہے پھر وہ گھر کے لیول پر ہو, سماج اور معاشرے کے لیول پر ہو, ملک یا جو ہے دنیا کی سطح پر ہو, وہ قوم فلاح نہیں پا سکتی. ٹھیک ہے. اسی طرح جو ہے گمراہ کرنے والے حکمرانوں کا فتنہ, یہ حکمراں گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی کیا کریں گے, وہ گمراہ کریں گے. اسی طرح جو ہے یہود و نصارہ کی پیروی کا فتنہ, رسول اللہ فرماتے ہیں کہ تم قیامت سے پہلے ہو بہو ان کی پیروی کرو گے. حدیث کے الفاظ ہی میں نے پڑھا جاتا تتبعوا سنن الذین من قبلکم, تم سے پہلوں کے طریقوں پر, سنت پر تم چلو گے. پوچھا گیا کیا رومی, کہاں اور کون. ایک روایت میں پوچھا گیا یہود و نصارہ, کہاں اور کون, یہی تو ہے وہ. ان کا حتیٰ کہ ان میں سے ایک اپنی ماں سے زنا کریں گا, ہم میں سے بھی ایک ماں سے زنا, حتیٰ کہ ایک چھپلا کے سوراخ میں چلے جائیں گے, ہم بھی جائیں گے. بہت سے لوگ پوچھتے چھپلا کے سوراخ کا لفظ کیوں استعمال ہو, اس لیے کہ بیکار کا کام, بس چھپلا کے سے میں بھی چلوں, بس وہ کر رہے ہیں نا, بس مجھے کرنا ہے. ان کا اسٹائل, ان کا یہ, ان کا تو مجھے کرنا ہے. پھر چاہے اسلام غرق ہوتا ہو, دین اور ایمان جاتا ہو, کوئی پرواہ نہیں اس کی, اس لیے کہ خواہشات کو ہم نے اپنا رب بنا دیا ہے. یہ بات ہمیشہ, یہ خواہشات کو رب بنانے میں آئے گا. یہ شریعت ایک حکم دے اور آپ بنا مجبوری کے اس پہ اڑے رہے کہ میں عمل نہیں کروں گا, وہ یہ خواہشات کو رب بنا. اسی طرح فتنوں سے بچنے کی فضیلت, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان فتنوں سے بچنے کا حکم دیا اور کہا, ایک صحابی اللہ کیسے ان فتنوں میں اگر میں رہوں تو کیا کروں, تو کہا تیر کمان توڑ دینا, اس کی تیریں توڑ دینا, اور تلوار کی دھار کو منڈ کرنا اور یہاں سے نکل جانا بستیوں سے. اس لیے کہ ایک روایت میں کیا فرمایا, جو اس کے طرف جھکیں گا وہ بھی شامل ہو جائیں گے, چاہے روکنے کی نیت سے یا چاہے کسی بھی, وہ اس میں شامل ہو جائیں. سب سے طریقہ چھوڑ کر نکل جاؤ اس دنیا میں. بہرحال میں وہ نہیں کہتا ہوں کہ وہ زمانہ آج آ گیا چھوڑ کے نکلنے کا, لیکن اپنی جگہ ہم جو ہے بہت زیادہ علامتوں کو اپنی زندگی میں جو ہے میں سمجھتا ہوں دیکھ رہے ہیں اور آگے بھی دیکھتے رہیں گے. اسی طرح جو ہے رسول اللہ فرماتے ہیں کہ جب کتنے ہوں گے, قیامت کے اتنے ہوں گے کہ ایک زندہ آدمی اپنے سے بہتر مردہ کو سمجھیں گا. میں کیا اچھا یار یہ مر گیا, میں اس فتنوں میں جی رہا ہوں, مطلب وہ بہتر سمجھے گا, مرنا موت کو زیادہ اچھا سمجھے گا بنسبت جینے سے. اتنے فتنے بڑھ جائیں گے کہ ایک زندہ آدمی رسول اللہ خبر سے گزرے گا اور رش کریں گا مردوں پر کہ یار تم اچھے ہو جس حالت میں ہم ہیں. ٹھیک ہے, تو اس قسم کا. اور چلنے والا آدمی پہ ایک بیٹھنے والا آدمی رش کریں گا, یار کتنا اچھا ہے بھاگ رہا ہے نکل, اور ایک بیٹھنے والے سے ایک لیٹنے والا رش کریں گا, یار کتنا اچھا بیٹھا. تو اس قسم کے فتنے قیامت سے پہلے ہوں گے, اور اس کے اسباب اسی طرح ہوں گے زنا, جھوٹ, مکاری, فریب اور لباس کی فحش, اور یہ دھیرے دھیرے اس طرح سے ہوں گے. اسی طرح جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کی علامت میں سے یہ ہے کہ میری بات سب. رسول اللہ, یہ تو اس کی فتنے تھے, اب اور کچھ علامت ہیں. رسول اللہ فرماتے ہیں قیامت کی علامت میں سے ایک یہ ہے کہ میری بات سب, مجھے نبی بنانا ہے قیامت کی علامت ہے. ایک بات میں اور قیامت ایسے ہیں, میں آ گیا اب قیامت, مطلب آخری امت, آخری رسول. اب کیا باقی ہے, آدم علیہ السلام سے ان کو پتا تھا ابھی نبی 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 اور اس کے بعد کئی نبی, اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے بعد معاملہ ہونے والا. لیکن اب ہم کو تو یقین ہے, رسول اللہ فرماتے میں اور قیامت ایسے, بس میں آیا اب قیامت ہے. تو رسول اللہ کی بات خود قیامت کی سب سے پہلی علامت تھی. اسی طرح آپ تو میں نے جو پہلے لیے قیامت کی برائیاں لیا تھا, ابھی اس کی علامتیں لے رہا ہوں چل رہا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری بات یہ قیامت کی ایک علامت ہے. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاند کا پھٹنا, یہ بھی قیامت کی علامت تھی جو ہو گئی ہے, اب ہونے والی نہیں. اور چاند کا
شک تھا, پھٹنا تھا, وہ 2 چاند دکھنا نہیں تھا, ہے نا. ایک میسج آ رہا تھا 2 چاند کا دکھنا رسول اللہ نے فرمایا ہے. ارے رسول اللہ نے فرمایا 2 چاند, 1 چاند ہی 2 ہو جائیں گا, جو کہ ہو چکا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں, وہ پورا فتنہ ہو چکا. اور وہ 2 چاند جو تھے وہ مارچ کے تھے, وہ جو آیا تھا مسئلہ, اور لگا ہے اس کو جو دنیا کے اندر فٹ بھی کر دیے, اور وہ بھی کیا 27 اگست کو خاتمہ ہی بتا دیے تھے انہوں نے, اب بس سب ختم ہو رہا, دعائیں استغفار سب ہو گیا, سب کے خیرات بھی لوگ کر رہے تھے بیچارے. بہرحال وہ پھٹنا رسول اللہ کے دور میں مسئلہ ہو گیا. اس طرح علماء کی موت, رسول اللہ فرماتے قیامت سے پہلے علم اٹھا لیا جائیں گا, اور وہ ایسا نہ اٹھایا جائیں گا, اس کا طریقہ یہ ہوگا علماء کی موت, علماء حق مرتے جائیں گے اور علم ختم ہوتے جائیں گے. اسی طرح جو ہے علم دین کی اشاعت, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اسلام وہاں تک پہنچے گا جہاں تک, یا ایک روایت میں فرماتے ہیں اسلام ہر در, ہر دیوار, ہر کچے پکے گھر اور ہر محلوں تک پہنچ جائیں گا. یہ بھی ایک اس کی علامت ہے قیامت کہ قیامت سے پہلے اسلام ہر گھر, کچا ہو پکا ہو, ہر علاقے میں پہنچ جائیں گا. اور الحمدللہ آج دیکھ رہے ہیں اسلام بڑی رفتار سے پھیل رہا ہے دنیا میں, ہے نا. آج لوگ کہہ رہے ہیں بڑی رفتار سے عیسائی قبول کر رہے ہو, یہ بھی ایک اس کی علامت ہے کہ بہت رفتار سے پھیلے گا, اور پھر اس کے بعد پھر برائیاں شروع ہوں گی, اور پھر وہی معاشرہ غلاظت اور برائی کی طرف بڑھے گا. اسی طرح جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں برکت اٹھا لی جائیں گی, قیامت سے پہلے دنیا کی برکت اٹھا لی جائیں گی. اور آج دیکھیں کیا حال ہے ہمارا, روپیہ پیسہ کما کر بھی جو کچھ آتا نہیں ہے, اس میں کوئی چیز خرید نہیں سکتے. پچھلے زمانے میں لوگ کم کماتے اور زیادہ خرچ کرتے, زیادہ چیزیں خرید, اور آج اتنا کما کے بھی ہم پریشان ہیں, برکتیں اٹھا لی گئی ہمارے سے. اس طرح اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ قیامت قائم نہیں ہوں گی یہاں تک کہ لوگوں پر بارش بہت زیادہ ہوں گی, لیکن زمین میں سے کچھ نہیں ہوگا, برکت نہیں. زمین بارش بہت ہو رہی ہے, ڈیم پورے پھولے ہمارے, برکت نہیں, اس میں کچھ نہیں پانا. اس سے پہلے بارش ہوتی تو اناج اگتا تھا, کوئی ڈیم اور کوئی کینل نہیں تھا, لیکن برکتیں تھی, ہر جگہ اناج ملتا تھا. زائد ہوتا تو لوگ پھینک دیتے تھے, اناج سب کچھ ہو کر بھی جو ہے وہ نہیں. رسول اللہ بارش تو ہوگی کثرت سے, اناج نہیں اگیں گی زمین, یہ برکت ختم. اسی طرح جو ہے وقت جلدی جلدی گزرے گا. یہ علامتی میں نے دیکھی سال, مہینے مہینے, ہفتے ہفتے, دن دن, گھنٹے, ہے نا. پچھلا رمضان اور یہ رمضان یاد کیجیے, اور یہ رمضان یاد رکھیے. اگر رمضان انشاءاللہ ہم جمع ہوئے تو پھر یاد کریں گے کہ سال گزاریں گے. اب بھی تو ہوا تھا, ابھی یہ چائے پیے تھے, وہ بسکٹ تھا, وہ ایسا گرا تھا, انہوں نے وہ کپڑے پہنے تھے, میں ایسا آیا تھا, ایک دن یہ ٹوپی تھی, دوسرے دن وہ ٹوپی تھی, مائک خراب ہو گیا, سب یاد ہے آپ کو, ایک دم تازہ حال ہوا. بس ایسے ہی گزرا ایک مہینہ. پچھلا رمضان سے رمضان تو مجھے ایسا ہی یاد ہے, اور پچھلے رمضان کئی سالوں سے ایسی یاد کرے کہ 2000 تھا, یاد ہے کالج میں تھے, آج 2008 آ گیا, 9 10 پھر مر جائیں گے تھوڑے دن اور خلاص. جب یاد کریں گے ارے ابھی تو پیدا ہوا تھا, میں کچھ زمانہ یاد ہے 2-2.5 سال کا تھا, گھومتا تھا, اور آج موت کی بستر پہ لیتا یاد. تو وقت اس طرح سے تیزی سے گزرے گا, یہ بھی قیامت کی ایک علامت ہے. اسی طرح جو ہے قیامت کے قریب بارش کثرت سے ہوں گی لیکن نباتات پیدا نہیں ہوں گی, یہ بھی ایک علامت ہے. بارش کثرت سے ہوں گی لیکن نباتات, جھاڑ جو استعمال کی چیزیں یہ پیدا نہیں ہوں گی, اس سے بارش کثرت سے ہوں گی لیکن نہیں. اسی طرح جو ہے وقت جلدی جلدی گزرے گا. سرزمین عرب میں نہر اور ہریالی ہوں گے. رسول اللہ فرماتے ہیں قیامت تب تک قائم نہ ہوں گی جب تک تم سرزمین عرب کو ہریالی اور نہروں کی جگہ نہ دیکھ لو. اور آج ہم جانتے ہیں وہ ممالک جو ایک زمانے میں عرب کہلاتے تھے جہاں کچھ نہیں اگتا تھا, آج ان کا یہ حال ہے کہ وہ سپلائی کرتے ہیں نا. سعودی عرب گیہوں سپلائی کرتا ہے دوسرے ممالک کو, اتنا اگاتے ہیں آج. اور آج وہ بستیاں جو کبھی ریگستان تھی آج زبردست جھاڑ اور نہریں اور باغات آپ کو ملیں گی, ہے نا. یہ تو بالکل علامت ایسی ہے. اور آج جغرافیکل بھی جو لوگ جانتے ہیں, سائنٹسٹ بھی کہتے ہیں کہ ہر 10,000 سال میں کیا ہوتا ہے, دنیا جو ہے جو ریگستان تھا وہ برفیلا علاقہ ریگستان چینج ہوتا ہے, ایٹماسفیئر پر کلائمیٹ چینج جس کو بولتے پورا. تو آج سعودی عرب کو کیا حال ہے, آج نہریں ہیں اور اسی طرح جو بہترین باغات آپ کو ملیں گے, حتیٰ کہ تربوز اور ایک سے ایک آپ کو پھل ملیں گے وہاں, جو آپ کو دیکھنے وہ اگتے ہیں, اب اگا رہے ہیں وہ لوگ. اس قسم کے حالات ہو گئے ان کے. تو سرزمین عرب ہریالی اور زبردست نہروں کی جو ہے جگہ بن جائیں گی, ایسا ریگستان نہیں ہے, یہ بھی ایک علامت ہے. اسی طرح جو ہے حیوانوں اور بے جان چیزوں کا بولنا. رسول اللہ فرماتے ہیں قیامت سے پہلے حیوان اور بے جان چیزیں, جانور بولنے لگیں گے اور بے جان چیزیں بات کرنے لگیں گے, بات بولیں گے, وہ انسان سے بات کریں گے. یہ بھی ایک عجیب ہے. بہرحال یہ ایک نشانی ہے. پچھلے پورے فتنے لیا, یہ نشانیاں لے رہا ہوں کہ جو ہے جانور اور جو ہے چیزیں بولنے لگیں گی انسان کو. عموماً جو چیزیں بات نہیں کرتی ہے انسان وہ چیزیں بولنے لگیں. اسی طرح آپ فرماتے ہیں عورتوں کی کثرت اور مردوں کی قلت ہوں گی, حتیٰ کہ ایک آدمی 50 عورتوں کو سنبھالیں گے, اتنی کثرت. اب دیکھیے کثرت عورت جب آ رہا تو عورت کو بری چیز مت سمجھیے, میں یہ علامتیں بتا رہا ہوں, نشان ہے یہ. میل کا پتھر ہے تو لوگ کیا ہوتے ہیں, ہاں دیکھو عورتیں نشانی قیامت کی بہت زیادہ ہو جائیں گی, ابھی بڑھ گئے تھے. یہ ایک الگ یہ نشاندہی ہے, یہ فتنوں میں سے نہیں ہوتی. مطلب عورتوں کی طاقت بڑھ جائیں گی, ایک زمانہ آئے گا, اور مرد کم ہو جائیں گے اور عورتیں زیادہ ہوں گی, حتیٰ کہ ایک آدمی کو 50 عورت سنبھالنا پڑے, اس کی ذمہ داری آ جائیں گی, اتنی کثرت ہو جائیں گی. یہ بھی ایک علامت ہے. اسی طرح جو ہے خس مست اور خزف اللہ کے فرماتے عام ہو جائیں. خس کیا ہے, زمینوں کا دھسنا اور چہروں کا بدلے جانا.
رسول فرماتے قیامت سے پہلے زمینیں دھسیں گی. زمین دھسنا سمجھتے ہیں؟ لائن سلائڈ. اچانک زمین تھی, آج غائب ہے زمین سے. زلزلوں میں دیکھیے نا, زمین تھی اور ختم, شہر کے شہر بڑے بڑے جو ہے نقشوں سے مٹ جا رہے ہیں. خس. اور فرماتے مسخ, چہرے مسخ کر دیے جائیں گے, چہرے تبدیل, حتیٰ کچھ لوگ سور اور بندر اس قسم کی بھی چیزیں تبدیل, مطلب وہ بدل دی جائیں گی, انسان کی شکلوں سے بدل دیے جائیں گے ان کے گناہ کے سبب. یہ بھی جو ہے قیامت کی ایک جو ہے نشانی ہے. اسی طرح جو ہے آخری زمانے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لوگ حرام چیزوں کو حلال کریں گے اور جو ہے اس کے نام بدل کے اس کو حلال کر لیں گے. یہ بھی ایک علامت ہے. اسی طرح جو ہے زلزلوں کی کثرت, رسول اللہ فرماتے ہیں قیامت تب تک قائم نہیں ہوگی جب تک تم زلزلوں کی کثرت نہ دیکھو. آج زلزلوں کی کثرت کیا ہے؟ ایک 2-3 دن اخبار کی بعد ایک خبر ہے آپ کے پاس, زلزلہ, 2-3 دن زلزلہ. اور زلزلے یاد رکھیے ہمیشہ جو عذاب کے لیے آتے. کبھی جو ہے زلزلوں کا معاملہ یہ اچھائی کا نہیں رہا. یہ کچھ لوگوں کے پاس رہتا, معبود خوش ہو جاتا تو لوگوں کو مار دیتا ہو, خوش ہو کے ناچ پڑے تو پوری رعایت اب کی مر گئی. ہمارے پاس مسئلہ ویسا نہیں ہے. عذاب انسان مر رہے مطلب عذاب ہی ہے یہ. تو زلزلہ عذاب کی ہی شکل ہے. آج کتنا ہمیں ہر 2 دن کے بعد تیسرا اخبار اٹھا لیجیے, زلزلہ ہے, چھوٹا موٹا ہی صحیح, یہ مر گئے, وہ مر گئے, بستی ختم ہو گئی, یہ ہو گئی. اور بہرحال اگر آپ وہاں جائیں ان کے معاملات دیکھیں تو واقعی میں بہت دردناک ان کے حالات ہوتے ہیں. اور کچھ ایسی وجوہات ہوتی ہیں جس کی بنا وہ زلزلے اور وہ تکلیف دہ یا وہ عذاب ان پر آتے ہیں. اور زبردست وجوہات ہوتی ہے, یاد رکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے ہی ختم نہیں کرتا بستیوں کو اور قوموں کو. وجوہات ہوتی ہے. ایک شہر میں ایک بار زلزلہ اس لیے کہ وہاں کچھ علماء پہنچے, انہوں نے جب تحقیق پتہ چلا بہت گندے قسم کے لوگ یہ کیا کرتے, دوسروں کو بدنام کرتے اور غیبتوں کو دیواروں پہ لکھتے تھے. وہ آدمی ایسا ہے, اس کی ننگی تصویریں بناتے تھے. پورا شہر ختم ہو جاتا ہے ایک ہی جھٹکے میں. صرف خالی گھر اور ٹوٹے ہوئے اس قسم کے پوری بستی ختم انسانوں سے. تو اللہ عذاب کے طور پہ ہی زلزلہ لاتا ہے. پھر زلزلہ چاہے پانی میں آئے چاہے زمین پر آئے, ہے نا. دونوں کے نقصان ہم نے اپنے دور میں دیکھے. سونامی دیکھا ہم نے, اس سے پہلے پتا نہیں کس نے دیکھا ہوگا, ہم نے اتنے بڑے اس پہ دیکھا. یہ زمین پانی کے اندر کا زلزلہ ہے, اور پانی کے باہر کے زلزلے زمینوں پر ہم جو عموماً دیکھتے ہیں. اسی طرح اہل ایمان کا اجنبی ہونا, رسول اللہ فرماتے ہیں کہ اہل ایمان اجنبی ہو جائیں گے مسلمانوں کے بیچ, مطلب بہت کم ہوں گے, حتیٰ کہ لوگ پہچانیں گے ایمان, اچھا وہ بہت اچھا آدمی مومن ہے, نمازی ہو گیا. اہل ایمان کم ہو جائیں گے, ایمان والے لوگ کم ہو جائیں گے. اس سے دونوں مراد ہیں, ایمان پر عمل کرنے والے یا خود مسلمانوں کی تعداد, یہ دونوں اس میں لے سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اسی طرح جو قیامت سے پہلے ایمان صرف مکہ اور مدینہ میں رہ جائیں گے. ایک علامت یہ بھی ہے کہ آخر دور میں صرف مسلمان کہاں رہ جائیں گے, مکہ اور مدینہ, اور پورے دنیا سے مسلمان ختم ہو جائیں گے. انشاءاللہ یہ حدیث کو میں آگے جب بڑی علامات آئیں گی جس میں اس کی تفسیر میں تھوڑا سا لوں گا. اسی طرح جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جنگوں کا عام ہونا, قیامت سے پہلے یہ بھی ایک علامت ہے, جنگیں عام ہوں گی, اور بالخصوص مسلمانوں کی اور رومیوں کی. یہ اب بڑی علامتوں میں سے ایک ہے. اب ہم نے چھوٹی علامتیں ختم کی, یہ بڑی علامتوں میں سے ایک ہے. انشاءاللہ کل سے اس کی جو بڑی علامت ہے جو علماء نے 10 گنائی وہ لوں گا, لیکن یہ بھی ایک بڑی علامتوں میں سے ایک علامت ہے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ تعلق سے آتا ہے کہ ایک شخص بھاگتا ہوا آیا اور کچھ کہنے اللہ کے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا کیا ہوا, کیوں اتنے بھاگ رہے, کیا قیامت آ گئی تم؟ نے کہا فلاں جنگ ہو رہی ہے, کیا وہ جنگ تو نہیں ہے یہ جو جنگ کی بات آتا؟ کہا نہیں, وہ جنگ تو بہت خطرناک ہوگی قیامت سے پہلے, بہت خطرناک. رومیوں سے مسلمانوں کی جنگ ہوئی اتنی خطرناک کہ ایک پرندہ اگر اس میدان جنگ میں سے اڑے گا تو ادھر نہیں جا سکیں گے, بیچ میں ختم ہو جائیں گے. مطلب یہ ایک انڈیکیشن ہے کہ جنگ صرف زمین پر نہیں ہوں گی, سمجھے نا. اب جو ہوا میں ایک پرندہ گر جائیں گے مطلب ظاہر سی بات ہے جنگ کی شدت یہ ہوں گی, اور آسمانوں میں پرندے بھی اگر اس میدان سے اڑیں گے تو بیچ میں گر جائیں گے. اور روم بھی تم سے لڑنے کے لیے جو ہے 80 جو ہے اس کے تلے جو ہے جھنڈوں کے تلے آئیں گے, 80 جھنڈے وہ لے کر آئیں گے, اور ہر اس کے اندر جو ہے 80 ہزار یا اس قسم کے الفاظ ہے, 10 ہزار کی اس میں روایت میں 10,000, مطلب وہ جو ان کی جنگ فوج جو لڑنے آئیں گے مسلمانوں سے 80 جھنڈوں تلے, ہر جھنڈے تلے 10,000 کی فوج, کم سے کم 8 لاکھ کی فوج لڑنے آئیں گے مسلمانوں. اس طرح کی علامت ہے. اور بالکل یہ اب بڑی علامتوں میں سے آخری دور کی باتیں بتا رہا ہوں, چھوٹی موٹی جنگیں نہیں. مطلب مسلمانوں کی حکومت ہوں گی, جب جنگ کا معاملہ آئے گا تو حکومت ہوں گی. اس کا مطلب یہ آج کے جیسے مسلمان نہیں ہوں گے جو گھٹنوں پہ ٹکے ہوئے دوسروں کے سامنے, وہ کھڑے بھی مسلمان ہوں گے کسی کے ساتھ. تبھی تو جنگ کی بات ہے. جنگ کس میں ہوتی ہے, 2 کھڑے ہوئے لوگوں میں, ایک گھٹنے پہ اور ایک بھکاری لیٹے ہوئے آدمی سے کون جنگ کریں گے؟ لوگ بولیں گے یار معصوم میں چھوڑ دے, کام آ رہا ہوں. مطلب مسلمان کھڑے ہوں گے تبھی تو جنگ کی بات ہو رہی, تو ملک کی بات ہو رہی, آمنا سامنا ہوں. اور وہ آئیں گے اور بہت گھمسان جنگ ہوں گی, جو شام کے علاقے, فلسطین, سیریا, لیبنان, مصر کا جو علاقہ اوپری, اور پورا جو 4-5 ممالک اس زمانے میں کرتے, اردن, جارڈن, یہ ملا کے, یا عرب کا بھی اوپری حصہ, تو یہ اس کو شام کہتے تھے. عربی میں بہت بڑا علاقہ تھا, آج 5-6 ملک ہے اس کے اندر. اس علاقے میں رومی فوج بھی آئیں گی. ہم جانتے ہیں روم ہماری کنیکٹیوٹی ادھر سے ہی جو ہے ترکی سے پورا اسی طرح ملتا ہے مسلمانوں کے معاملے. وہ آ کر وہاں جمع ہوں گے اور مسلمان ان سے لڑیں گے, اور بہت زیادہ گھمسان, حتیٰ کہ عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ ہر جو ہے 100 میں سے صرف 1 مسلمان زندہ بچیں گا اس جنگ میں.
بہت خطرناک جنگ کہ 100 مسلمان جائیں گے، ایک بچیں گے اس میں جنگ، بہت زیادہ لوگ مارے جائیں گے لیکن مسلمان جیتیں گے، اور اتنا مال غنیمت ملے گا کہ بانٹنے کو کچھ نہیں ہوگا، کون لے جائیں گے، مر جائیں گے اکثر لوگ، کون لے جائیں گے، مال غنیمت اتنا کثرت سے ملے گا لیکن کوئی لینے والا نہیں ہوگا، پڑا رہ جائیں گے، چھوڑ دینا پڑیں گے۔ پھر اتنی تعداد مسلمانوں کی جنگ میں ماری جائیں گی، اور اس کے بعد جو ہے پھر مسلمانوں کو آواز ہوں گی، اور کوئی آواز دے گا کہ تمہارے گھروں میں دجال آ چکا ہے۔ یہ بالکل اس لیے میں نے کہا تھا یہ جنگیں جو ہے بہت آخری وقت کی نشانیاں ہیں، بالکل اینڈ ٹائمز جس کو بولیں گے، یا بالکل قیامت قائم ہونے کی بالکل نزدیک کی علامتیں ہیں انشاءاللہ، جس میں اپنی بات کو اسی پہ ختم کروں گا۔ کل اس جنگ کی تفصیلات، چونکہ حدیث میں اس جنگ کی اتنی تفصیلات ہیں کہ رسول اللہ فرماتے ہیں مسلمانوں جو لیڈرز جائیں گے میں ان کے نام اور ان کے گھوڑوں کو بتا سکتا ہوں آج بیٹھے بیٹھے کہ ان کے گھوڑے کس رنگ کے ہوں گے اور ان لوگوں کے نام کیا ہوں گے، بہت تفصیلات حدیث میں آئیں گی انشاءاللہ۔ تو میں کل اس کی ساری تفصیلات رکھوں گا، جنگ کیسی ہوں گی، کیا حال ہوں گا، اس میں مسلمانوں کا کیا موقف، رسول اللہ نے کیا ہم لوگوں کے لیے وہ کی کہ رہنمائی کی، کیا کرنا اور کیا نہیں کرنا ان حالات میں، اور اس کے بعد دجال کا آنا، اور اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کا نزول، یاجوج و ماجوج کا خروج، اور مشرق اور مغرب میں زمین کا دھسنا، اور زمین سے جانور کا نکلنا اور آگ کا نکلنا جو انسانوں کو اٹھا کر مقام محشر پہ، مطلب شام کی زمین جو مقام محشر ہے، انسانیت وہیں جمع ہوں گی، وہیں ان کے حساب کتاب ہوں گے، لے جا کر وہاں ان کو سب کو جمع کر دیں گے کہ اس کی تفصیلات انشاءاللہ کل اور پرسوں یہ 2 دنوں کے درس میں رکھنے کی کوشش کروں گا۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اس میں آئیں، جن لوگوں کے سوالات ہو وہ بیٹھے اور سوالات مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، اسی کے ساتھ اپنی بات کو ختم کروں گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق دیں، دین کی صحیح سمجھ ہمیں عطا فرمائیں، اس پہ عمل کرنے کی ہمیں توفیق دیں، جب تک زندہ رکھے اسلام اور ایمان پر زندہ رکھیں، جب بھی موت ایمان پر موت، آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اعوذ بالله من الشيطان الرجيم الحمد لله الذي هدانا لهذا والصلاة والسلام على خاتم النبيين والمرسلين رب اشرح لي صدري ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اما بعد۔ تمام تعریفیں اس اللہ عز و جل کے لیے لائق و زیبا ہے جو تمام جہانوں کا بنانے والا اور اسے پالنے والا ہے، اور درود و سلام اس کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ الحمدللہ پچھلے رات سے جو ایک نیا سلسلہ ہم نے شروع کیا تھا وہ تھا علامت قیامت کا بیان، اور اس کی اہمیت میں سمجھتا ہوں میں نے بہت زیادہ واضح کی کہ یہ عنوان اپنے اندر کتنی زیادہ اہمیت کا حامل ہے کہ آج اس عنوان کے تعلق سے قیامت کی نشانی علامتیں کیا ہے، اس میں غفلت کی وجہ سے آج جتنے بدعقیدے ہم میں پھیل رہے ہیں اور جس طرح سے جانی اور مالی اور عقیدتاً جو نقصان اٹھا رہی ہے امت بہت زیادہ ہے۔ علامت قیامت کی مثال ایسی ہے جیسے ایک آدمی سفر کر رہا ہو اور میل کے پتھر ہوتے ہیں، ہر میل کا پتھر اسے خبر کرتا ہے کہ آگے میرا سفر کتنا باقی ہے۔ تو علامت قیامت اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے رسول کے ذریعے اور خود اپنی کتاب میں جو بیان کی ہے اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ ایک مومن یہ جان لے کہ جو اس کا آخری ہے قیامت ہے وہ بہت زیادہ قریب ہے، یہ اس کا مقصد ہے۔ بہرحال اس مقصد کو چھوڑ کر ہم نے پتہ نہیں اس کی نشانیوں کو کیا کیا بنا لیا، اور جو علامتیں ہیں بھی نہیں ان علامتوں کو ہم علامتیں سمجھتے، جو علامتیں ہیں ان کو غیر علامت سمجھتے۔ آج مختصر سی چند علامتیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان کی وہ رکھوں گا۔ آج علامت صغرا چھوٹی علامتیں پوری بیان کر دوں گا، اور کل پرسوں اور ترسوں 3 جو اس میں جو ہے علامت کبریٰ، مہدی کا ظہور، اور جو ہے عیسیٰ علیہ السلام کا نزول، یاجوج ماجوج کا نکلنا، اور ساری تفصیلات دنیا کے اس کائنات کے ختم ہونے تک رکھوں گا بہرحال ان 3 دنوں میں۔ تو آج جو ہے چھوٹی علامتیں جو رکھنے کی کوشش کروں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت سے پہلے فتنوں کا ظہور ہوگا، اور اتنے زیادہ فتنے ہوں گے کہ رسول اللہ نے کہا میں انہیں تمہارے گھروں کی چھت پہ جس طرح سے پانی ٹپکتا ہے ویسے فتنوں کو ٹپکتا ہوا دیکھتا ہوں۔ پچھلے درس میں نے اس کی بڑی تفصیلات اس حدیث کی رکھی۔ اسی طرح رسول اللہ فرماتے ہیں کہ فتنوں کی بہت زیادہ شدت ہوگی قیامت سے پہلے، حتیٰ کہ ایک آدمی اگر فتنوں کی طرف مائل ہوگا وہ بھی ان فتنوں میں داخل اور شامل ہو جائے گا، اتنے سخت اور اتنے زبردست قسم کے جو فتنے عام ہوں گے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ علم جو ہے اٹھا لیا جائے گا، اور میں نے یہی بات پہ زور دیا تھا اصل جو مسائل جو ہو رہی ہے، اصل جو گمراہیاں ہو رہی ہیں وہ صرف اسی ایک فتنے کی وجہ سے وہ کیا تھا، علم کا اٹھ جانا اور علم کا ہم نے چھوڑ دینا، کہ دین اسلام کا بنیادی معمولی اور موٹا علم بھی ہمیں نہیں ہوتا ہے، تو علم کا کم ہو جانا
علم کا اٹھ جانا. اور رسول اللہ فرماتے علم ایسے نہیں کم ہوگا, علم ایسے کم ہوگا کہ علماء حق جو ہے ختم ہو جائیں گے دنیا سے اور ان کو موت آ جائیں گی. اس طرح سے علم اس دنیا سے اٹھا لیا جائیں گے. اسی طرح جو ہے والدین کی نافرمانی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت تب تک قائم نہیں ہوں گی جب تک کہ لوگ والدین کی نافرمانی کریں گے, حتیٰ کہ ایک آدمی اپنی ماں پر اپنے بیوی کو ترجیح دے گا اور اپنے باپ پر اپنے دوستوں کو ترجیح دیں گے. والد بولے نہیں کرو, لیکن دوست سب کر رہے تو میں نہیں, آپ کی بات نہیں سنوں گا دوستوں کی. اور ماں جو کہہ رہی ہے وہ چھوڑ کر بیوی کی بہرحال, لیکن شریعت کے حدود میں, بالکل شریعت سے ہٹ کر آپ ماں بولیں گی کہ اپنی بیوی کو قتل کر دو, بہرحال یہ سمجھنے کی بات ہے. جس کو بولیں گے ایک بترتیب آپ سمجھیے کہ شریعت کے دائرے میں ہوتے ہوئے ماں کہہ رہی ہے کوئی چیز کا حکم دے رہی ہے, وہ چھوڑ کر آپ بولے نہیں بیوی میری کہہ رہی ہے میں نہیں, آپ مت کرو تو نہیں کروں گا, یہ بہت بری بات ہے, قیامت کی ایک نشانی. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ امانت کا جو ہے اٹھ جانا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت جب تک قائم نہ ہوگی جب تک کہ تم دیکھو کہ امانت میں خیانت ہوں گی, اور امانت کو انسان مال سمجھے گا کہ آپ نے کسی کا پیسہ رکھا اور لوگ اس کو آج مال سمجھتے ہیں, اپنا جائز مال, اور کھا جاتے ہیں امانت کو. رسول اللہ فرماتے ہیں جب تک کہ تم امانتوں کو خیانت ہوتے نہ دیکھو, اور لوگ امانتوں کیا سمجھیں گے, اپنا ذاتی مال سمجھیں گے اور اس کو کھانا شروع. اور آج دیکھیے آپ امانتیں اڑ گئی ہیں, آپ کسی کے پاس کوئی امانت رکھنے کو ڈرتے ہیں, حتیٰ کہ کافروں کے پاس جانا پڑتا ہے امانتیں رکھنے, اور بینکوں کا سہارا لینا پڑتا ہے. آج کو مسلمان دوسرے مسلمان کے پاس امانت رکھ سکتا ہے, کہاں سے رکھیں گے, حالات اتنی برے ہیں. ایک سلف میں سے ایک بڑا بہترین واقعہ اس تعلق سے میں سناتا ہوں آپ کو کہ ایک شخص بصرہ سے مدینہ آئے, مکہ آئے حج کے لیے اور مدینہ بھی گئے. تو ان کی والد کی وصیت تھی جب مدینہ جاؤ تو 10,000 درہم تقسیم کر دینا غریبوں میں, غرباؤں میں, یا مدینہ کے سب سے غریب آدمی کو 10,000 دے دینا. وہ شخص مدینہ پہنچتا ہے اور مدینہ میں جا کے پوچھتا ہے سب سے غریب آدمی کون ہے بستی کا, مجھے اسے پیسے دینا ہے کچھ. اگر آج ایسا سوال کوئی سڑک پہ کر لے تو جس سے پوچھیں گا وہی سب سے غریب رہیں گا وہاں. کہا کون ہے جس کو میں دوں؟ تو کہا فلاں شخص اس بستی میں بہت غریب ہے, چلا جاؤ. وہ شخص وہاں کے دستک دیا, کہا کہ میرے والد نے مجھ سے وصیت کی تھی کہ مدینے کے سب سے غریب شخص کو 10,000 درہم میں دوں, اور مجھے کسی نے بتایا آپ سب سے غریب ہے, یہ 10,000 درہم آپ رکھ لیجئے. اس نے کہا بھائی میں سب سے غریب نہیں ہوں, میرا پڑوسی مجھ سے بھی زیادہ غریب ہے, اس کو دے دو. وہ شخص بازو گیا, پھر دستک دی, کہا کہ میرے والد کی وصیت تھی کہ 10,000 درہم میں کسی کو جو ہے صدقہ دوں مدینے کے سب سے غریب شخص کو. تو میں پڑوسی کے پاس گیا تھا, آپ کی دستک دی, انہوں نے کہا آپ سب سے غریب ہیں. کسی نے مجھے ان کا پتہ دیا تھا لیکن آپ سب سے غریب ہیں. تو اس نے کہا نہیں, میں اور میرا پڑوسی برابر ہے, آپ ایک کام کرو دونوں کو آدھا تقسیم کر دو. بانٹ دیا گیا پیسے. تو یہاں دینے کے لیے انسان گھوم رہے ہیں, لیکن حقدار ہے تو ہی لے رہا ہے, دوسرا لینے کو بھی تیار نہیں پیسے. آج امانتوں کو ہم اپنا جائز مال سمجھتے, کسی نے سونا رکھا امانت طور پہ, استعمال کر لیا, پہن لیا, کھا لیا, پی لیا, اور لیا, اب چلو گیا, ختم ہو گیا, 10 سال بعد آئے تو امانت ہے. 1000 سال بعد بھی اس کے نسل سے کوئی آیا ہے کہ میں اس کا ولی ہوں جس نے 1000 سال پہ امانت رکھی تھی, اور تمہارے تو آپ کو وصیت کرنا ہوگی, اس کو پہنچانا ہوگی امانت. تو امانت ہوتی ہے, آپ اس میں ایسی خیانت نہیں کر سکتے. یہ شرعی ایک الگ مسئلہ ہے, کب کر سکتے کیا وہ ایک الگ مسئلہ ہے بہرحال, لیکن امانت ہوتی ہے. اگر ایک زمین پر آپ رہتے ہیں اور 1000 سال سے رہتے ہیں لیکن وہ کسی اور کی ہے تو آپ کو اس کو لوٹانی ہوگی, چاہے حکومت بولتی 10 سال بعد وہ آپ کی ہو جاتی ہے. کیا ہم دنیا کی حکومت کو مانتے ہیں اللہ کی حکومت کے برخلاف, اس کی شریعت بولتی 10,000 سال بعد بھی اسی کے گھر رہیں گا. تو امانتیں کیا ہوں گی, ضائع کی جائیں گی. لوگ امانتوں کو اپنا جائز مال سمجھیں, گھر کی چیز کرا رہے ہیں امانت ہے, وہ جائز مال سمجھ کے کھا رہے ہیں, آپ اس کو دینا ہوں گی. ہاں قانون کیا بولتا ہے وہ چھوڑ دی, شریعت کیا بولتی ہے ہمارے لیے اول ہے, ٹھیک ہے بہرحال. اسی طرح امانت کا اٹھ جانا, اور رسول اللہ فرماتے ہیں امانت ایسی اٹھ جائیں گی کہ جو شخص امانت دار رہیں گا وہ مشہور ہو جائیں گا, اور لوگ کہیں گے وہ امانت دار ہے. مطلب اتنے کم لوگ امانت دار رہیں گے کہ وہ جو امانت دار رہیں گا وہ جب بھی شناخت ہو جائیں گے کہ یہ امانت دار آدمی. اور آج وہی دور ہے, ارے اس کو مت دو, وہ تو بہت زبردست کھا جاتا ہے ایسا ہے, ارے اس کو مت دے, ہاں ان کو ٹھیک ہے, وہ شہر میں ہے, وہ ہے ایک آدمی ایسا, دے سکتے ہیں. آج وہی حال ہو چکا. اس سے رسول اللہ فرماتے ہیں جھوٹی گواہی کا عام ہونا, کہ قیامت تب تک نہیں آئیں گی جب تک کہ تم دیکھو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت سے پہلے یہ نشانیاں ظاہر ہوں گی. اس میں سے ایک فرماتے ہیں کہ جان پہچان کے لوگوں کو سلام ہوگا, میں نے پچھلی بار یہ کل تفصیل رکھی. تجارت عام ہوں گی, حتیٰ کہ ایک بیوی بھی اپنے شوہر کے ساتھ جو ہے اس میں کام میں ہاتھ بتائیں گی. تیسرا فرماتے ہیں قطع رحمی. چوتھا جھوٹی گواہی. اور آج جھوٹی گواہی کتنی عام ہے کہ آپ صرف عدالت چلے جائیے, گواہ پہلے سے بیٹھے ہوئے ہیں. کیا ہوا وہ ایکسیڈنٹ کا ایک معاملہ ہے, میں گواہ تھا, میں دوں گا 100 روپے میں گواہی, اور 50 گواہ لے جا رہا ہوں, 50 گواہ میرے طرف سے, سب بول رہے کہ میں نے نہیں کیا. اب بیچارہ جس ساتھ جو واقعہ ہو رہا میں تو اکیلا ہی تھا اس ٹائم جو ایکسیڈنٹ ہوا, میں کہاں سے گواہی. جھوٹی گواہی عام, کتنی عام ہے کہ آپ جھوٹی گواہی خرید سکتے ہیں, آج پیسوں سے ملتی بکتی ہے, انتظار میں لوگ کی کوئی گواہی لے ہماری, ہم تیار ہے دینے کے. جھوٹی گواہی. سچی گواہی یاد رکھیے یہ بہت اہم چیز ہے اسلام میں. سچی گواہی
حق کی گواہی دینا، پھر چاہے کسی کے خلاف ہو، اپنی نفس کے خلاف دینا کہ ہاں مجھ سے غلطی، میں نے گناہ کیا ہے، سچی گواہی۔ بہرحال اسی طرح رسول اللہ فرماتے وعدہ ضائع ہوں گا، لوگ وعدوں کو ضائع کریں گے، ہے نا۔ وعدہ ضائع کرنا بولے تو یہ تو افسوس ہماری پہچان ہے۔ کل آ جانا، ہو جائیں، جاؤ انشاءاللہ، جاؤ جاؤ ہو جائیں گے۔ وہ کل آ گیا بیچارہ کسٹمر، وہ آپ نے آج بلاتے کل ہی بولتے آ جاتے تو کل آؤ انشاءاللہ، جاؤ چلو۔ حتیٰ کہ وعدوں کے معنی مسلمانوں کا یہ حال ہو گیا کہ ایک صاحب غیر مسلم کو میں نے کہا کہ انشاءاللہ کل دوں گا، تو وہ اللہ کا نہیں فیض بھائی پکا بولو، جب بھی مسلمان انشاءاللہ بولتا کل نہیں دیتا ہو، پکا پرومس والا بولو۔ اللہ خیر ٹھیک ہے، پرومس میں کل دوں گا انشاءاللہ، بس۔ بولے پھر پرومس میں بھی انشاءاللہ، کہ مطلب وہ مجبوری اب کیا کہ لوگوں نے اتنا بدنام کر دیا دین کو کہ اب دین پہ عمل کرنا بھی ایک بدنامی کا سبب بن گیا۔ اور یاد رکھیے وہ لوگ جن دین پر عمل کرتے ہیں، وہ لوگ جو دین پر عمل کرتے ہیں اور ان پر تکلیفیں آتی ہیں، اس کی وجہ وہ لوگ بنتے ہیں جو دین پر عمل نہیں کرتے، یاد رکھیے۔ اور قیامت دن ان سے پوچھوں گی کہ تمہارے عمل نہیں کرنے کی بدنام ہوں۔ ایک کالج میں 25 مسلمان بچے ہیں، ایک داڑھی رکھتا ہے، پورے ٹیچر بولتے ہیں داڑھی کاٹو، سب نہیں رکھتے، تو اس گناہ کا ثواب اجر جو ہے عذاب ان 25 باقی 24 کو ملے گا، ان کے نہیں عمل کرنے سے بیچارے کو عمل سے روکا جا رہا ہے۔ تو یہ نہ سمجھے ہم اسلام پہ عمل نہیں کرتے تو ہم سے پوچھتی ہوں گی جو دوسروں کو تکلیف ہوتی ہے آپ کی وجہ سے۔ آج ایک معاشرے میں کیا ہوا، انشاءاللہ بولے تو جھوٹ کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور یقیناً اسی کے لیے مومن استعمال کرے مسلمان، انشاءاللہ دے دوں گا جا، مطلب کل نہیں ہونے والا کام پکا ہے بالکل۔ اب اس کی وجہ سے کیا ہو رہا ہے کہ آدمی اسلام پہ عمل کرنا چاہے، انشاءاللہ نہ پکا بولو کچھ تو بھی، پرامس بولو، قسم وسم کھاؤ کچھ تو بھی، انشاءاللہ نہیں چلے گا۔ انشاءاللہ تو دھوکے کے لیے ہی، یہ تو حربہ ہے چوک نکالنے کے لیے۔ تو اس کی وجہ کون بنیں گے؟ وہ لوگ جو اس کا استعمال کرتے غلط۔ ابھی کا انشاءاللہ کوشش کروں گا، کل نہیں ہو سکتا مجھ سے۔ تو رسول اللہ فرماتے ہیں کہ جو ہے وعدہ ضائع ہوں گا، اور وعدے کئی قسمیں ہیں۔ کسی کو بولے کہ میں کل نہیں کروں گا اور کر رہے غلطی نہیں کروں گا، پھر اس کو ہر قسم کے وعدے سمجھتے نا، وعدے پرومس کرنا، کہ وعدہ کرنا، وعدہ ضائع کیا جائیں گے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قطع رحمی عام ہوں گی، قیامت کی نشانی سے قطع رحمی سمجھتے ہیں، رشتوں کو توڑنا عام ہو جائیں گے نا۔ قطع رحمی کی تو آج ہمارے پاس یہ حال ہے کہ صرف میں، میری بیوی اور میرے بچے، ماں باپ ادھر پھینک دو ان کو، چچا تایا اور ماموں اور اسو، ان کا بیچاروں کی کوئی پوچھتا آج ہی نہیں ہے، وہ کہاں پڑے ہوئے، اور باقی رشتہ داروں کا آپ انداز لگا سکتے تو بہت سب سے نزدیکی رشتہ دار ہے۔ خطر رشتوں کو توڑنا عام ہے، چاہے مال و دولت کے لیے آپ توڑیے، ہاں کوئی دین کے لیے رشتہ توڑے گا الگ بات ہے کہ میرے دین پہ نہیں عمل کر رہے تھے کچھ لوگ، یہ الگ چیز ہے، لیکن یوں ہی دنیاوی غرضوں کے لیے جو ہے ہم جو ہے رشتے توڑتے ہیں۔ قطع رحمی، یہ بھی رسول اللہ فرماتے ہیں قطع رحمی جو ہے قیامت سے پہلے جو ہے عام ہوگی۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حق کو چھپانا، قیامت سے پہلے لوگ حق کو چھپائیں گے، حق بات کو چھپائیں گے۔ آج یہی حال ہے نا کہ حق بولنے سے پہلے 100 بار سوچنا پڑتا ہے، اس کی وجہ سے آفتیں کیا آنے والی ہے۔ یہ تو لوگوں نے حق بولنا چھوڑ دیا سب۔ اب جو ایک حق بولیں گا سب سے کڑوا وہی دیکھیں گا، سب سے زیادہ الزام اسی پہ لگیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پورے مکے میں اکیلے وحی شخص توحید کی دعوت دے رہے ہیں، سب سے زیادہ بدنام آپ کو کیا گیا، حق کی گواہی دے رہا ہے نا، بدنام جھوٹ بولو کیا رہا ہے، جھوٹا، یہ بہکاتا، گمراہ کر دیتا، یہ ہوتا اور وہ ہوتا، دور رکھو لوگوں کو، دور رہیں گے تو ٹھیک ہے، نزدیک آئیں گے تو اس کے پاس دلیل ہے ہر چیز کی، بھٹک جائیں گے، گمراہ ہو جائیں گے۔ تو حق کی گواہی، حق کو چھپایا جائیں گے، کتمان حق جس کو بولتے ہیں، حق کو چھپائیں گے لوگ، یہ حق بات نہیں کہیں گے، یہ حق چیز نہیں بولیں گے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کی ایک نشانی تو یہ ہے کہ ہمسائے کے ساتھ برا سلوک ہوگا، پڑوسی نیبرس جس کو بولتے ہیں، برا سلوک ہوگا۔ اور ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر کسی کے تعلق سے جاننا ہو تو اس کے پڑوسی سے پوچھو، اگر وہ کہے اچھا ہے تو وہ اچھا ہے، اور وہ کہے برا ہے تو وہ برا ہے۔ مطلب پڑوسی بہت اہم چیز ہے۔ آج پڑوسیوں کیا حق ہے ہمارے پاس؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جبریل میرے پاس آئے اور پڑوسیوں کا اتنا حق بتایا کہ مجھے گمان ہوا کہ اب وراثت میں بھی حصہ دے دیں گے ان کو، اتنا حق بتا کہ وراثت میں بولیں گے شاید۔ رسول اللہ اسی طرح ایک حدیث فرماتے ہیں اگر کوئی تمہارا پڑوسی تمہاری دیوار پہ اپنی ناک ٹیکنا چاہے، بلی وغیرہ، اس کو اجازت دے دو، روکو مت اس کا بھی حق دے دو، اس کو ٹیک دے۔ تو ہمسائے جو ہے اس سے جو ہے برا سلوک لوگ کریں گے، اور ہمسائے سے برا سلوک جو آدمی اپنے پڑوسی سے اچھا نہیں ہے، جس آدمی کی وجہ سے اس کے پڑوس میں خیر نہیں ہے، وہ کیا دنیا کو خیر دیں گا اور کیا فائدہ دیں گے۔ اور جو خیر دوسروں کو دیتے ہیں، یاد رکھیے ان کی دنیا میں اہمیت ہے، ان کی دنیا میں اہمیت ہے۔ رسول اللہ صحابہ نے دنیا کو خیر دیا، ان کی اہمیت ہے دنیا کے پاس۔ آج کافر بولنے پہ مجبور ہے کہ ہاں یہ شخص، اس کی شخصیت، اس کے ماننے والے یہ دنیا کے لیے نمونہ ہے، تو انہوں نے خیر دیا۔ تو خود میں خیر تھا تو خیر باہر آتا ہے نا، خود سکون سے ہوں گے تو سکون باہر آئے گا، خود اچھے ہوں گے تو باہر اچھائیاں نکلیں گی۔ خود میں جب خیر نہیں ہے، پڑوسی اگر اس کا سکون سے نہیں ہے، تو میں نہیں سمجھتا اب اس انسان سے دنیا کے کسی دوسرے انسان کو فائدہ ہے۔ لیکن ہر آدمی یہاں پڑوسی بنا ہوا ہے نا، میرا پڑوسی بہت خراب ہے، میرا سوال ہے آپ اس کے کیا ہیں؟
ہاں میں بھی پڑوسی، آپ کا سلوک کیسا ہے؟ اس نے گالیاں تو میں نے بھی دیا، خلاص وہ جیسا تم ویسے، اس نے گالیاں میں خاموش تھا، ہاں یہ حق ادا کیا آپ نے. ہم تو ہر شخص پڑوسی بنا بیٹھا ہے، اس کی پڑوس میں وہ بولتا میرا پڑوسی خراب ہے. سوال یہ آپ بھی تو اس کے پڑوسی، آپ کا سلوک کیسا ہے اس کے ساتھ؟ تو ہمسائے جو ہے پڑوسیوں سے جو ہے انسان برا سلوک ہے. اسی طرح جو ہے خود غرضی عام ہو جائیں گی. خود غرضی سمجھتے ہیں ہر معاملے میں اپنا، اور اتنی خود غرضی اس امت میں عام ہو گئی کہ لوگ اگر کوئی شخص کامیابی کی طرف جا رہا ہے تو اس کو بھی کھینچتے تھے، خود غرضی میرے سے آگے ہو جائیں گے. خود غرضی عام. رسول اللہ فرماتے ہیں کہ قیامت جلدی جلدی جو ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ وقت جلدی جلدی گزریں گے. قیامت کی نشانی عمل کم ہو جائے گا، خود غرضی پیدا کر دی جائے گی، فتنے ظاہر ہوں گے اور حرج بڑھ جائیں گا، حرج قتل عام ہو جائیں گے. خود غرضی، ایک انسان خود غرض سیلفی جس کو بولتے ہیں نا، اپنا مفاد دیکھنے والا بن جائیں گے، یہ قیامت سے پرے ہم. اسی طرح جو ہے اخلاقی اقتدار کی پامالی ہوں گی. اخلاقیات سمجھتے نا، اچھا سلوک، اچھی بات، یہ ختم ہو جائیں گے. اور اخلاق کا تو یہ معاملہ ہے کہ اس امت میں اخلاق نام کی کوئی چیز ہی نہیں، کوئی اسے ایک نمونہ نہیں ہے کوئی چیز کا کہ اگر کوئی اخلاق کا اظہار کر دے او ہو فرشتہ ہے وہ. تو پھر اخلاق نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے. بچوں کو اخلاق نہیں معلوم ہے، اس امت کے بڑوں کو نہیں معلوم، تو بچوں کو کون سکھائیں گے اخلاق کیا ہوتا ہے؟ ایک بزرگ شخص آ گیا آپ کے بیچ میں، کھڑا ہے بیچارہ 1 گھنٹے سے، حاضر دیر سے، ہم کو کیا کرنے کا، ہماری کیا غلطی ہے؟ اسلامی اخلاق یہ بولتے ہیں آئیے جناب آپ بیٹھیے، جگہ کرو ان کے لیے، ان کو بٹھاؤ پہلے، وہ بزرگ ہیں، حتیٰ کہ وہ اگر کافر بھی تو بزرگ ہے اس کو جگہ دی جائیں گی. یہ اخلاق ہے ہمارے دین میں. یہ اخلاق جو ہے یہ سب سے اہم چیز ہے ایک انسان کو متاثر کرنے کے لیے. ایک انسان کتاب و سنت کی بات کرتا ہے، کتاب و سنت پہ اس کا عمل ہے. اخلاق کیسے؟ او ادھر آؤ ایڑے حضرت بات کرو، میں بہت بات کر رہے تم خان جی، سب غلط ہے، تمہارا دین پورا غلط، نماز سب غلط. یہ اخلاق ہے آپ کی؟ یہ بات کرنے کا انداز ہے آپ کا؟ کسی سے گالیاں دیتے ہیں، بد کلامی کرتے ہیں، برے بھلی، یہ اتنی عام ہو چکی بد اخلاقی کہ اب کون کون سے رخ گنے جائیں کہ اخلاقیات نام کی چیز نہیں. اور اخلاقیات جب ختم ہو جاتے ہیں تو انسان جانور بن جاتا ہے. یاد رکھیے، سڑک پہ کھڑے کے پیشاب کر رہا، جانوروں کی صفتیں ہیں، کہیں بھی جگہ ملی چین کھولی اور شروع ہو گئی. یہ اخلاقیات کی ایک دم گری ہوئی بالکل علامت ہے، ایک دم نیچلی بالکل علامت ہے. اتنا اخلاقیات میں گر چکے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا کیا کہنا. اور رسول اللہ کی ایک حدیث سن لیجیے. رسول اللہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن میزان میں جو سب سے بھاری عمل ہوگا، ترازو کو جو جھکا دے گا پلڑے کو، وہ اخلاق ہوں گے. سب سے بھاری عمل، سب سے بھاری بولو سمجھ گئے نا، نماز روزہ زکات حج، اس سے بھی اوپر سب سے بھاری عمل جو میزان کے پلڑے میں بھرے گا وہ ایک مومن کے اخلاق، بہترین اخلاق. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نمونہ ہے فَإِنَّكَ عَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو اخلاق کی سب سے اونچے مرتبے فائز کیا. اب اس سے آگے اخلاق نہیں کچھ، سب سے بہترین اخلاق. اس نبی کو دیکھیے، اس کے اخلاق کیا ہر معاملے میں. کہ ایک عورت کچرا ڈالتی ہے آپ پر، آپ کے اخلاق دیکھیے. بیمار ہوتی جا کے پوچھا کیا ہو، بیمار ہے، آج کچرا نہیں ڈالی، اس کی کیا بات. یہ ہے اخلاق آپ کی. جس کے پاس اخلاق نہیں ہے، احترام نہیں ہے، وہ آدمی کچھ کام نہیں کر سکتا. اسی لیے آپ سے فرمایا، حدیث میں فرماتے ہیں ایک انسان بات کرے تو اچھی بات کرے، ورنہ منہ بند رکھے. کتاب و سنت کی آدمی بات کر رہا ہے کہ جب منہ کھولتا ہے جھگڑے ہی لگاتا ہے تو بند رکھے منہ. خاموش بیٹھنا زیادہ فائدے مند بنے اس کے منہ کھولنے سے. تو اخلاقیات اچھے ہونا چاہیے. آپ کے اخلاق کیا ہے؟ پڑوسیوں کے ساتھ، آنے جانے والوں کے ساتھ. سڑک سے بوڑھا آدمی ہے، کچھ سامان لے جا رہا ہے، پریشان ہے، اٹھا نہیں سکتا ہے، کہ نوجوان بیٹھے اور سیٹی اور ٹھاڑا چل رہی ہے، کوئی آگے بڑھ کر نکلیں گے، جناب کہاں جانا، میں آپ کو چھوڑ دیتا ہوں. بھائی میں تو بہت دور جانا ہے، آپ میری اتنی مدد نہیں کر سکتے، ہم 4-5 لوگ ہیں، کہاں تک جانا ہے؟ بھائی رکشے والا آپ چھوڑ دیجیے ان کو، بیچارے بوڑھے حضرت بزرگ کہاں تک لے جائیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ لوگوں کا بوجھ ہوتے. خدیجہ رضی اللہ عنہا کے پاس جب اللہ کے رسول وحی آنے کے بعد گئے، کہا مجھے ڈر ہے کہ میں مر جاؤں گا. کہا نہیں، آپ کے ساتھ یہ سلوک نہیں ہو سکتا، اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا. آپ لوگوں سے اچھے اخلاق رکھتے ہیں، ان کا وزن ڈھوتے ہیں اور مہمان نوازی کرتے آنے والے کی، آپ کا اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا اس طرح سے. تو وزن دھونے کی بات رسول اللہ کا عمل دیکھا، ان کبھی اس پر عمل کیا. نمازوں کی سنت میں بڑا اہتمام ہے اور روزوں کی اور سب، لیکن اخلاقیات میں کیا ہے؟ کئی پڑوسی کو دیکھا وزن اٹھا کے کبھی لے گئے اٹھا کے. کوئی آدمی اوپر چڑھ رہا ہے، اس کا گھر اونچا ہے، کبھی لے گئے کسی بوڑھے کمزور آدمی کا، میں لے کے چلتا ہوں جناب آپ کا سامان اوپر تک. یہ رسول کی یہ بھی تو سنت ہے اور یہ اخلاق کا حصہ یاد رکھیں. اور یہی متاثر کرتا ہے. ایک صحابہ کے تعلق سے واقعہ آتا ہے کہ ان کی دکانیں تھیں کچھ صحابہ ہوں، اور ایک یہودی کی بھی دکان تھی سامنے. اب بزنس مین کا معاملہ ہوتا ہے، ایک دوسرے کے بزنس میں بڑی نظر رکھتے ہو کیا چل رہا اور کیا نہیں ہو رہا. اور صحابہ بھی ظاہر سی بات ہے بزنس مین تھے، چالاک تھے، ہر معاملے میں دیکھتے رہتے تو اس کا بھی کیا چل رہا.
ایک دن دیکھا اس کا کوئی کسٹمر نہیں آیا پورا دن، کوئی بھی نہیں آیا. ایک کسٹمر جب ان کے پاس آیا تو کہا تم ہم سے مت لو، اس سے لو، ادھر جاؤ. وہ وہاں گیا تو کہا، اب اس نے بھی دیکھ لیا یہاں آیا تھا، کہا کہ سامان مانگا تو کہا کہ تم تو وہاں گئے تھے، مجھے پتا ہے وہاں وہ چیز ہے جو تم میرے پاس لینے آئے. تو کہا وہ میں وہاں گیا تھا، انہوں نے کہا وہ چیز ہے، لیکن میرا جو سامنے ایک شخص ہے اس کا آج صبح سے بزنس نہیں ہو، تو لہٰذا انہوں نے کہا اس سے تم خرید لو، چیز تو ہے میرے پاس. آج ہمارا معاملہ کیا ہے؟ یہ ایک یہودی کے ساتھ یہ سلوک ہے صحابہ کا. اسلام تو یہ سلوک اور یہ اخلاق سکھاتا ہے، لیکن ہم اخلاق کے سب سے نچلے درجے میں چلے گئے کہ اخلاق کا سب سے پہلا حصہ ہے بات کرو تو سلام کرو. یہیں سے اخلاق پہچانے جاتے ہیں ایک آدمی کی، یہ بالکل پہچان ہو جاتی ہے. سلام نہیں، خلاص اس کے اخلاق کچھ بھی نہیں ہے. کوئی کتنا بڑا اللہ میں بولتا ہوں اس کے اخلاق نہیں ہے، یہ سلام نہ کرے اور اس کا جواب نہ دے. اس لیے کہ تو حق بھی ایک مومن کا دوسرے مومن کے سلام کرے تو جواب دے، بات کرے تو سلام کرے. تو اخلاق سلام نہیں، کلام نہیں، اچھی بات نہیں، عادات نہیں، کچھ بھی نہیں. ہر معاملے میں اتنی برائی کہ آج مسلمانوں کو لوگ شر سمجھتے ہیں کہ تو یہ اخلاقیات ہم نے بتائی، یہ اخلاقیات ہم نے بتائی. تو اخلاق میں پیدا کرنا ہوں گے. رسول اللہ فرماتے اخلاقی جو ہے اخلاقیات جو ہے بگڑ جائے. اسی طرح جو ہے صرف جان پہچان والوں کو سلام کہنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے قیامت کی بھی علامت ہے کہ لوگ صرف جان پہچان والوں کو سلام کریں گے. جبکہ ایک روایت میں آپ فرماتے ہیں یہ انسان کی اچھائی ہے کہ جاننے والوں کو بھی سلام کرے اور انجان لوگوں کو بھی سلام کرے. سلمان دکھتا ہو سلام کرے اس کو. اس معاملے میں کوئی دو رائے نہیں ہے. مسلمان ہے سلام کیجیے اسے، چاہے جانتے ہو چاہے انجان شخص ہو، سلام کیجیے. اور یہ اخلاقیات جیسے میں نے کہا نا ایک زبردست مظاہرہ ہے کہ انجان آدمی کو سلام کیا آپ نے، سلامتی کی دعا دی اس کو، وہ خوش ہوتا ہے آپ سے، وہ بھی آپ کو پلٹا کے دعا دیتا ہے. اس سے بہتر اور کیا ہوں. کہ صحابہ کا یہ تھا. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ تعلق سے آتا ہے کہ بازار میں جاتے ہیں عموماً، حالانکہ عموماً نہیں جائے لیکن جاتے، کہتے کہ سلام کرنے کی نیت سے میں بازار میں نکلتا ہوں کہ زیادہ سے زیادہ لوگ ملیں گے میں سلام کرتا ہوں، گزروں گا سارے لوگوں سے. یہاں سلام کا کیا معاملہ ہے؟ اور رسول اللہ کی سلام کا دیا تھا. ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول کے ساتھ جب صحابہ چلتے ہیں تو ہم جب چلتے ہیں اور کوئی آڑ آ جاتی ہے، آڑ سمجھتے ہیں، کوئی دیوار کوئی کچھ بھی آڑ آتی ہے، رسول اللہ پھر اس کے بعد سامنے آتے پھر سلام کرتے. ہمارے پاس تو ایک سلام عید کو، ابا امی کو، تو اب یہ عید کو ہوں گا. اور چچا ماموں تو سلام کے مستحق ہی نہیں بیچارے، ان کو تو لسٹ میں سے نکال دو. روز منہ دیکھ دیکھ کے پریشان ہے کیا سلام کریں گے. سلام کس کو ہوتا ہے؟ مالک کو. سلام بالکل جھک جھک کے سلام، یہ تو اس سے مفاد فائدہ ہے. جان پہچان والوں کو سلام، مقصد اور مفاد کے تحت. شر پسندوں کو سلام، ان کی شر سے بچنے کے لیے. سلام کو عام کیجیے، عام کیجیے اس کو ہر کسی کے اندر، جہاں بھی جائے سلام کیجیے، سلام کریں. حتیٰ کہ رسول اللہ نے جب